بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے غلط کاری کا ارتکاب کر لیں، برائی کر بیٹھیں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، پس تم ان پہ 4 گواہ بناؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر 4 مرد گواہی دے دیں کسی خاتون کی برائی کی، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو تم ایسی عورتوں کو گھروں میں بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ موت انہیں فوت کرے، موت آنے تک ان کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں، ان کو بند کر دو۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے، کوئی حکم جاری کر دے۔ یہ ابتدائی حکم تھا عورتوں کے حوالے سے غلط کاری کرنے کی شکل میں۔ تو بعد میں اللہ رب العزت نے ان احکام میں کچھ تبدیلی کر دی ان کی سزا کے حوالے سے۔ ابتدا میں یہی سزا تھی کہ ان کو گھروں میں بند کر دو۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور وہ مرد اور عورت جو برائی کا ارتکاب کریں تم میں سے، فآذوہما، ان کو تکلیف دو، سزا دو، ان کو مارو پیٹو۔ یہ ابتدائی احکامات ہیں، ابھی حد مقرر نہیں ہوئی۔ فَإِن تابا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے اعراض کرو، پھر ان کو بار بار تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے توبہ کر لی ہے تو درگزر کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، یقیناً اللہ کے اوپر توبہ قبول کرنا اللہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اللہ اپنا ذمہ سمجھتے ہیں بندے کی توبہ قبول کرنا۔ کن کی؟ للذین یعملون السوء بجہالہ، جو نادانی میں برائی کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں، جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب علم رکھنے والے ہیں کہ کون نادانی میں کر رہا ہے اور کون جانتے بوجھتے برائی کر رہا ہے۔ اللہ خوب جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برائیاں کرتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو پھر کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی جب بالکل اگلی برزخ کی علامات ان کو دکھائی دیتی ہیں اور آخری کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اب بس مرنے کا وقت قریب آ گیا، تو پھر کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کی اس وقت تک توبہ قبول کرتا ہے ما لم یغرغر، جب کر غرغرہ کی کیفیت نہ پیدا ہو، کہ اس کو موت کے آثار دکھائی نہ دیں۔ موت کے آثار دکھائی دینے لگیں تو پھر اس کی توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے، دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو اس کا اب کیا پتہ کسی انسان کو کہ موت کب آنی ہے؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر انسان سے نادانی میں، جہالت میں کوئی غلطی ہو جائے تو پھر تاخیر نہیں، پھر اسی وقت اللہ سے معافی مانگ لے، انسان توبہ کر لے۔ اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے کیے ہوئے گناہ پہ انسان شرمندہ ہو، اعتراف کرے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں غلط ہوں۔ اس کے بعد اعتراف کرنے کے بعد شرمندگی کا اس کو احساس ہو، ندامت ہو، اور اس کے بعد پھر آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے پختہ وعدہ کرے۔ یہ نہیں پچھلا تو صاف کراؤ نا، آگے پھر دیکھیں گے،
پھر کر لیا، پھر کہا توبہ کر لیتا ہوں، پچھلا تو صاف کرا لیتا ہوں، آگے پھر دیکھیں گے۔ اگر نیت ایسی ہے تو پھر یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو، اور نیت انسان کی ہو کہ میں آئندہ یا اللہ ایسا نہیں کروں گا، پھر توبہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے کہ برائیاں کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو کہتے ہیں انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان کی معافی ہوگی، ایسے لوگوں کو معافی ملے گی جو کفر کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، کافر تھے کسی حالت میں مر گئے، ان کو بھی ان کے کفر کی اور گناہوں کی معافی نہیں ملے گی۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہاں پہ ایک عربوں کی معاشرتی برائی جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے بیان کر کے ان کی اصلاح کی ہے۔ عربوں میں ایک بڑی غلط یہ روش تھی زمانہ اسلام سے پہلے کہ اگر ایک شخص مثال کے طور پہ فوت ہو گیا نا، اس نے وراثت چھوڑی ہے، جائیداد ہے، مال ہے، مختلف چیزیں وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، جیسے اس کے وارث اس کی جائیداد کو اپنا حق سمجھتے تھے، مثلا بیٹے ہیں وہ اس کی جائیداد کو اپنا حق سمجھتے تھے اور ہے بھی ان کا حق، بھائی ہیں وہ اس کی جائیداد کو، اس کی وراثت کو اپنا حق سمجھتے تھے، اسی طرح وہ اس کی فوت ہونے والی بیوی کو یا بیویوں کو اپنا حق سمجھتے تھے، وہ ان کو بھی وراثت کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتے تھے۔ اور بھائی ہے تو بھائی کی فوت ہو گیا، بھائی کی بیوی پہ زبردستی اسے نکاح کر لیا، وہ چاہے نہیں بھی چاہتی تو وہ سمجھتا ہے میرا اس پہ حق ہے، جیسے وراثت ہے بھائی کی اس پہ میرا حق ہے، ایسے اس کی بیوی پہ بھی میرا ہی حق ہے، اور وہ زبردستی اس سے نکاح کر لیتا۔ اسی طرح ایسا بھی ہوتا کہ باپ، اس کی اب متعدد بیویاں ہیں، تو اپنی ماں کے علاوہ جو سوتیلی ماں ہے، اولاد میں سے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا سوتیلی ماں سے شادی کر لیتا، یہ بھی عربوں میں طریقہ کار جو ہے نا وہ پایا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے سختی سے منع کیا، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے بھی وارث بن جاؤ، ساتھ مال کے تم وارث ہو، عورتیں آزاد ہیں، وہ جہاں شادی کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ روکو ان کو اس نیت سے، وہ یہ بھی کرتے تھے کہ عورتوں کو ان کو پابند کر دیتے، ان کو گھروں میں بند کر دیتے، اور ان کی کوشش ہوتی کہ یہ کہیں نکل نہ جائے، ان کو قید کر دیتے کہ ان کا جو مال ہے نا، جو وراثت میں ان کے حصے آیا ہے، خاوند کا مال جو ان کے حصے میں ملا ہے وہ بھی ہم لپیٹ لیں اور سمیٹ لیں اور اس کو ہڑپ کر جائیں، یہ وہ ان کی ایک بڑی بری حرکت تھی۔ تو فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ان کو روک کے نہ رکھو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ تم جو کچھ ان کو دیا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ سمیٹ جاؤ اور بٹور لو ان سے۔ مثلا جو بھائی فوت ہوا ہے اس نے کوئی باغ دیا ہوا تھا اپنی بیوی کو، اس کے نام کر دیا ہوا تھا، کوئی پلاٹ دیا ہوا تھا، کوئی کوٹھی انسان جو ہے اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہے، تو وہ فوت ہو گیا ہے، اب بھائی کیا کرتا ہے اس کا کہ وہ اس کی بیوی کے اوپر پورا کنٹرول رکھتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو جو اس کو بھائی نے دیا ہوا تھا، میرے فوت ہونے والے بھائی نے، میں کچھ نہ کچھ جو مجھ سے کھینچا جاتا ہے کھینچ لو اس کا۔ یہ بھی چیز جو ہے نا اسلام نے اس سے منع کر دیا ہے۔ ہاں ان کو تم قید کر سکتے ہو، ان کو تم روک سکتے ہو، سزا دے سکتے ہو ایک شکل میں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، وہ واضح طور پہ برائی کا ارتکاب کریں تو پھر تم ان کو کوئی سزا دے سکتے ہو، اگر ان میں کوئی غلط کاری نہیں تو پھر ان کو آزاد کرو، وہ جہاں چاہیں جانا چاہیں وہ جائیں۔ اور یہ عام آیت ہے کہ پہلے آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کہ اگر کوئی عورت
غلطی کرتی ہے، اس میں کوئی غلطی پائی جاتی ہے تو اس کا خاوند بھی اس کو گھر میں قید کر دے۔ یہ وہی بات ہے کہ اس شکل میں صرف ان کو تم گھروں میں قید کر سکتے ہو، اگر یہ نہیں تو پھر وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ یہاں عام حکم ہے، وہ شکل جو وفات کی ہے وہ نہیں یہاں، کہ خاوند موجود ہے، زندہ ہے، تو ان کو حکم ہے خاوندوں کو کہ اپنی بیویوں سے معروف طریقے کے ساتھ رہو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ پسند نہیں ہوتی، اس کی کوئی عادات اچھی نہیں لگتی، سمجھانے کے باوجود وہ نہیں سمجھتی، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تمہاری بیوی میں تمہیں کوئی عادت اچھی نہ لگتی ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن تمہارا رب تمہاری اس بیوی میں تمہارے لیے کوئی اور حوالے سے خیر پیدا کر دے، کوئی اور طریقے سے تمہارے لیے بلائی پیدا کر دے۔ مثلا عورت تو اس نے شادی کی بیوی سے ان پڑھ، جاہل، گنوار قسم کی ہے، لیکن ایسا ممکن ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو اولاد دے، اولاد میں سے کوئی ایسا نکلا ہے جو بہت پڑھا لکھا عالم اور اللہ رب العزت کے دین کا کام کرنے والا ہو، تو اگر اس کی اولاد میں سے کوئی اچھے نکل آتے ہیں اور بہتر اور بڑے نیک اور صالح ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے، خیر مل گئی نا اس بیوی سے، اگرچہ بظاہر انسان کو وہ اچھی نہیں لگتی لیکن اس کی اولاد میں سے اس کو خیر مل گئی ہے۔ یا اس کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن اطاعت شعار ہے، قناعت شعار ہے اور اطاعت گزار ہے، تمہاری فرما بردار ہے، اس میں ایک خامی ہے تو دوسری طرف سے خوبی بھی تو ہے نا، تو اگر ایک حوالے سے تمہیں اچھی نہیں لگتی دوسرے حوالے سے اس میں کچھ خیر بھی ہوگی، اس لیے عورتوں کے معاملے میں اتنی جلدی نہ کیا کرو، ان سے اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے اللہ اس میں بڑی خیر پیدا کر دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ہر صورت ارادہ کر چکے ہو کہ اس کو طلاق دے کے اور شادی کرنی ہے، اگر تم اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکے ہو، نہیں رکھنا چاہتے کسی صورت میں، تم اس کی بھی شریعت اجازت تو دیتی ہے نا کہ جب بالکل نباہ نہیں ہو رہا، آپس میں سلوک اتفاق بالکل نہیں، تو پھر ٹھیک ہے تبدیل کر لو۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ہاں تم نے ان کو کوئی مال دیا ہوا ہے حق مہر کی شکل میں، جب حق مہر دیا تھا تو مال دیا تھا، کوئی سونا دیا تھا، کوئی پلاٹ دیا تھا، کوئی کوٹھی، کوئی باغ، کچھ دیا تھا، تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ لے نہیں سکتے، یعنی خود طلاق دے جب مرد تو عورت سے حق مہر واپس نہیں لے سکتا۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اسے بہتان لگا کے لے رہے ہو؟ بہتان لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی عورت نیک ہے، اس میں کوئی بدکاری والی شکل نہیں ہے، ویسے تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، نباہ نہیں ہو رہا، چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اجازت دیتی ہے شریعت تمہیں اگر کسی صورت میں نباہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ جو تم کر رہے ہو یہ تو اس شکل میں ہوتا ہے جب وہ بدکار ہو اور تم اسے فارغ کرو تو پھر تم اس کا قبضہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے جی تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو نے بہت غلط رویہ اختیار کیا ہے، میری بدنامی کا باعث بنی ہو، میں نے جو دیا میں نے واپس لے لینا ہے، میں نے نہیں تمہیں دینا۔ تو اگر وہ ایسا نہیں کوئی معاملہ تو پھر تو تم اس پہ بہتان لگا رہے ہو اور واضح گناہ کما رہے ہو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم دیا ہوا حق مہر کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم میں سے بعض جو ہے نا وہ بعض کے قریب ہو چکے ہیں۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور عورتوں نے تم سے ایک پختہ عہد بھی لیا ہوا ہے، نکاح جو ہوتا ہے ایک عہد ہوتا ہے، آپس میں اکٹھے رہنے کا ایک وعدہ ہوتا ہے، تو تمہارا ایک نکاح ہو چکا ہے، ایک عہد ہو چکا ہے، اس کے بعد تم ان سے کیسے حق مہر واپس لے سکتے ہو؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اب وہ مسئلہ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ جو میں پہلے جس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ عربوں میں ایسا ہوتا تھا، باپ فوت ہو گیا، اس کی بیویاں تھیں متعدد، تو اپنی ماں کے علاوہ
سوتیلی ماں جو ہے اس سے نکاح کرنے کا جو سلسلہ ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا، مت نکاح کرنا ان سے جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا ہے، بعد کی بیویوں سے نکاح نہیں کرنا، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو ہو چکا ہے، اب اس کی اجازت بالکل نہیں، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، پہلے بھی جو ہوا ہے وہ اللہ کی شریعت کے تابع نہیں ہوا تھا، یہ نہیں کہ پہلے کوئی شریعتوں میں ایسا جائز تھا تو اللہ کہہ رہے ہیں جو ہو چکا ہے، نہیں، جو گناہ تم کر چکے ہو بس، اب کسی کو اجازت نہیں ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، وہ پہلے بھی بے حیائی تھی، وہ پہلے بھی گناہ تھا، وہ پہلے بھی اللہ کی ناراضگی کا باعث تھا، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ تھا۔